بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ کے فرزند ارجمند تھے۔ خدا داد صلاحیتوں کو استعمال کر کے کائناتی امور پر غور کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سمجھایا، ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ سب اپنی قوم کو بھی سمجھانا چاہتے تھے۔ حضرت ابراہیم کو جب ان چیزوں کا شعور حاصل ہوا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے سرپرست آزر کو سمجھایا، پھر جمہور کے سامنے حق کی روشنی کو پیش کیا، اور آخر میں نمرود سے مظاہرہ کر کے اس کے سامنے حق کو بہتر سے بہتر طریقے سے پیش کیا۔ ہر لمحہ سب کو یہ تلقین کی کہ خدائے واحد کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں، اور بت پرستی اور ستارہ پرستی کا نتیجہ نقصان اور ذلت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے شرک سے باز آ جانا چاہیے اور ملت حنفیہ ہی کو صراط مستقیم سمجھنا چاہیے، جس کی اساس توحید الہی پر قائم ہے۔ مگر بدبخت قوم نے کچھ نہ سنا اور کسی طرح رشد و ہدایت کو قبول نہ کیا۔ اس وقت ایک عورت حضرت ابراہیم کی بیوی یعنی حضرت سارہ علیہ السلام، اور ایک مرد حضرت ابراہیم کے برادر زاد حضرت لوط علیہ السلام، یہی دو لوگ جو تھے وہ ایمان لائے تھے، اور ان کے علاوہ ان کی پوری قوم میں سے کوئی بھی ایمان لے کر نہیں آیا تھا۔ پوری قوم نے حضرت ابراہیم کو جلا دینے کا فیصلہ کر لیا اور دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے ارادوں کو ذلیل و رسوا کر کے حضرت ابراہیم کے حق میں آگ کو باغ بنا دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے ارادہ کیا کہ کسی دوسری جگہ جا کر پیغام الہی کو سنائیں گے اور دعوت حق پہنچائیں گے۔ دوستو، ایک لمبے سفر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر جا پہنچے۔ حضرت ابراہیم نے مصر پہنچنے سے پہلے ہی اپنی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ سے فرمایا کہ یہاں کا بادشاہ جابر و ظالم ہے، اگر کسی حسین عورت کو دیکھتا ہے تو زبردستی چھین لیتا ہے، اور اس کے ساتھی مرد کو اگر وہ شوہر ہے تو قتل کرا دیتا ہے، اور اگر عورت کے ساتھ اس کا کوئی عزیز ہو تو اس سے تعرض نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا کہ جب رات ہوئی اور بادشاہ نے تصرف کا ارادہ کیا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اور وہ کسی طرح حضرت سارہ کو ہاتھ نہ لگا سکا۔ یہ دیکھ کر اس نے حضرت سارہ سے کہا، اپنے اللہ سے دعا کریں کہ میرا ہاتھ صحیح ہو جائے، اور اگر ایسا ہوا تو میں تجھے رہا کر دوں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کی اور ان کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، مگر وہ پھر شیطانیت سے باز نہ آیا اور دوبارہ اس کا ہاتھ فالج زدہ ہو گیا۔ تیسری مرتبہ پھر یہی واقعہ پیش آیا تو اس نے یہ کہا کہ یہ خاتون نہیں بلکہ کوئی جن ہے، انسان تو ہے ہی نہیں، اس کو میرے پاس سے جلدی سے لے جاؤ۔ اور ساتھ ہی حضرت بی بی ہاجرہ کو حوالے کر کے کہا کہ ان کو بھی ساتھ لے جاؤ، میں نے انہیں بھی آپ کے حوالے کیا۔ حضرت سارہ حضرت ہاجرہ کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور آپ نے ان کا حال دریافت کیا۔ حضرت سارہ نے مبارکباد دی اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے، اس نے ہماری حفاظت کی اور آپ کے لیے خاتمہ اور ساتھ کر دی ہے۔ ہاجرہ اصل میں عربی زبان کا ہی ایک لفظ ہے اور اس کے معنی جدا ہونے کے ہیں، تو کیونکہ حضرت بی بی ہاجرہ اپنا وطن مصر چھوڑ کر اور جدا ہو کر ہجرت کر کر حضرت ابراہیم کی شریک حیات اور حضرت سارہ کی خدمت گزار بنی، اسی لیے ہاجرہ کہلائیں۔ حضرت ابراہیم ابھی تک اولاد سے محروم تھے۔ ایک روز حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرزند کے لیے دعا کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبولیت بخشی، اور یہ دعا اس طرح پوری ہوئی کہ حضرت ابراہیم کی چھوٹی بیوی حضرت ہاجرہ امید سے ہو گئیں۔ جب حضرت سارہ کو پتہ چلا تو انہیں یہ تقاضائے بشریت کے تحت کچھ اچھا محسوس نہیں ہوا، اور انہوں نے حضرت ہاجرہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ہاجرہ مجبور ہو کر ان کے پاس سے چلی گئیں۔ حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل کا پیدا ہو جانا
حضرت سارہ پر بے حد شاک گزرا۔ حضرت ابراہیم کی پہلی اور بڑی بیوی ایک عرصے سے گھر کی مالکہ، ہاجرہ چھوٹی بیوی اور ان کی خدمت گزار، یہ سب باتیں جنہوں نے اسماعیل کی ولادت کو حضرت سارہ کے لیے ایک مسئلہ بنا دیا تھا۔ اس لیے حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم سے اصرار کیا کہ ہاجرہ اور اس کا بچہ اسماعیل میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں، ان کو علیحدہ کسی جگہ لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم حضرت بی بی ہاجرہ اور ان کے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے، اور جہاں کعبہ ہے اس جگہ ایک بڑے درخت کے نیچے زمزم کے موجودہ مقام سے بالائی حصہ پر ان کو چھوڑ کر چلے گئے، اور وہ جگہ ویران اور غیر آباد تھی اور پانی کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے ایک مشکیزہ پانی کا اور ایک تھیلی کھجور کی ان کے پاس چھوڑ دی اور پھر منہ پھیر کر روانہ ہو گئے۔ حضرت بی بی ہاجرہ ان کے پیچھے پیچھے یہ کہتی ہوئی دوڑی کہ اے ابراہیم، تم ہم کو ایسی وادی میں کہاں چھوڑ کر چل دیے جہاں آدم ہے نہ آدم زاد اور نہ کوئی مونس و غمخوار۔ ہاجرہ یہ کہتی جاتی تھیں مگر ابراہیم خاموشی سے چلے جا رہے تھے۔ آخر ہاجرہ بی بی نے یہ دریافت کیا کہ کیا آپ کے خدا نے آپ کو یہی حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، یہ خدا کے حکم سے ہے۔ ہاجرہ بی بی نے جب یہ سنا تو کہنے لگیں کہ اگر یہ خدا کا حکم ہے تو بلا شبہ وہ ہم کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا، اور پھر واپس لوٹ آئیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ چند روز تک تو مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور کھجوریں کھاتی رہیں اور اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں، لیکن وہ وقت بھی آ گیا کہ پانی رہا نہ کھجوریں۔ تب وہ سخت پریشان ہوئی، چونکہ وہ بھی پیاسی تھیں، اس لیے دودھ بھی نہیں اترتا تھا اور بچہ بھی بھوکا پیاسا رہا۔ جب حالت بہت ہی زیادہ بگڑنے لگی اور بچہ بےتاب ہونے لگا تو ہاجرہ بی بی اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر دور جا کر بیٹھ گئیں تاکہ اس حالت میں ان کو اپنا بچہ آنکھوں سے نہ نظر آئے۔ کچھ سوچ کر پھر قریب پہاڑی صفا پر جا چڑھیں کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا پانی نظر آ جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر بچے کی محبت میں دوڑ کر وادی میں واپس آئیں۔ اس کے بعد دوسری جانب پہاڑی یعنی مروہ پر چڑھ گئیں، اور وہاں بھی جب کچھ نظر نہ آیا تو پھر تیزی سے لوٹ کر وادی میں بچے کے پاس گئیں اور اسی طرح 7 مرتبہ چکر لگائے۔ آخر میں جب آپ مروہ پر تھیں تو کانوں میں ایک آواز آئی، چونکی اور دل میں کہنے لگی کہ کوئی پکارتا ہے۔ کان لگایا تو پھر آواز آئی۔ ہاجرہ بی بی کہنے لگی کہ اگر تم مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ، تمہاری آواز سنی گئی ہے۔ دیکھا تو خدا کا ایک فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ فرشتے نے اپنا پیر یا ایڑی اس جگہ پر ماری جہاں زمزم ہے۔ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب زمین پر ایڑی ماری تو اس جگہ سے پانی ابلنے لگا۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے یہ دیکھا تو پانی کے چاروں طرف باڑ بنانے لگیں۔ پانی برابر ابلتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کو اس طرح نہ روکتیں اور اس کے 4 جانب باڑ نہ لگاتیں تو آج وہ زبردست چشمہ ہوتا اور بہت زیادہ بہہ رہا ہوتا۔ ہاجرہ نے پانی پیا اور پھر اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے حضرت بی بی ہاجرہ سے کہا کہ خوف و غم نہ کر، اللہ تعالیٰ تجھ کو اور اس بچے کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ مقام بیت اللہ ہے جس کی تعمیر اس بچے اور اس کے باپ حضرت ابراہیم کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس خاندان کو ہلاک نہیں کرے گا۔ دوستو، اسی دوران یہاں پر ایک قبیلہ آ کر آباد ہونے لگا تو حضرت بی بی ہاجرہ نے انہیں کہا کہ آپ یہاں آباد تو ہو سکتے ہیں لیکن پانی کی ملکیت آپ کی نہیں ہوگی۔ قبیلے کے سردار نے اس بات کو قبول کر لیا، اس شرط کو مان لیا اور وہاں پر آباد ہو گئے۔ انہوں نے اپنے باقی ماندہ جو خاندان تھا ان کو بلا لیا اور یہاں پر مکانات کی تعمیر شروع کرنے لگے۔
انہی میں اسماعیل بھی رہتے تھے اور کھیلتے اور ان سے ان کی زبان سیکھتے۔ جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، ان کا طرز انداز اور ان کی خوبصورتی بنی جرہم کو بہت بھائی، یعنی اس قبیلے کے لوگوں کو بہت بھائی، اور انہوں نے اپنے خاندان کی ایک لڑکی سے ان کی شادی کر دی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد حضرت بی بی ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ دوستو، حضرت ابراہیم نے جس جگہ حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑا تھا، اس سرزمین کے چپے چپے اور گوشے گوشے میں نمکین پانی کے سوا میٹھے پانی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ موجودہ دور میں بھی جدید آلات کی مدد کے باوجود میٹھے پانی کی تلاش نہیں کی جا سکی۔ حضرت بی بی ہاجرہ کی وجہ سے دنیا کو زمزم نصیب ہوا۔ چشمہ زمزم کی موجودگی حضرت بی بی ہاجرہ کی منحوس منت ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ کا دو پہاڑوں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک اس کو یادگار بنا دیا۔ دوستو، اس ویران مقام پر حضرت بی بی ہاجرہ کے قیام کی وجہ سے مکہ شہر آباد ہوا اور مکہ شہر میں بیت اللہ شریف بنا۔ خانہ کعبہ کو بھی حضرت ہاجرہ سے ایک خاص نسبت حاصل ہے کہ ان کے شوہر اور بیٹے نے مل کر اس کو تعمیر کیا۔ دوستو، یہ تھے حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعات۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ ہمارے دل کے تاروں کو اپنے دل سے جوڑے رکھے۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔